ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک، نارن تلظا، فرمایا یہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، لواحۃ للبشر، اس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، ان کو تباہ و برباد کر کے جہنم رکھ دے گی، لیکن اس کے باوجود انسان مرے گا نہیں، انسان کو وہاں پہ موت نہیں آئے گی۔ یہ جہنم کا یہ منظر ہے۔ وہاں پہ جہنم کے جو داروغے، جو فرشتے، جو وہاں پہ جو گیٹ مین ہیں، وہ نہ رشوت لیتے، نہ ذرہ برابر وہ رحم کا مادہ اس کے اندر ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرہ برابر اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ لا یعصون اللہ، اللہ کی نافرمانی ذرہ برابر نہیں کرتے۔ چلو مجھے سونا دے دو، چاندی دے دو، مجھے دیناروں درہم دے دو، ہم تمہیں جہنم سے بچا لیں گے، ہم تمہیں یہاں سے بچا کر کے جنت میں انٹری کروا دیں گے، مجھے دیناروں درہم دے کر کے مجھ سے بچ جاؤ۔ لیکن لا یعصون اللہ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کی جو داروغے ہیں اور جہنم کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو ذمہ داری دے رکھی ہے، وہ جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی حکم کی فرما برداری کیا کرتے ہیں، اور باقاعدہ جہنمی لوگ کئی سالوں تک، یہاں تک کہ 40 سال تک وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پانی کے لیے بولیں گے، 40 سال تک وہ جہنم کے داروغے سے اور وہاں کے جو رہنے والے ہوں گے، جو اس کے دیکھ ریکھ والے ہوں گے، ان سے کہیں گے آئے جہنم کے داروغے ہمیں پانی پلا دو، ہمیں پانی دے دو۔ جہنم کے داروغے کہیں گے تمہیں پانی نہیں مل سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، تم تڑپتے رہو، تم بلکتے رہو، تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، تمہیں پانی بھی نہیں دیا جائے گا۔ وہ ایک جہنم کا منظر بہت ہی ڈینجر ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا ہے اور صحابہ کو بتایا ہے۔ جو غلط کرے گا وہ نرک میں جائے گا، ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے، جو جیسا کرے گا، جو غلط کرے گا اس کو دوسرا جنم، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں جنم ہوگا، اس کو 9واں جنم ہوگا، اگر جیسا کرے گا اسی طریقے سے اس کو جنم ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو جیسا کرے گا اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ ہندو دھرم کے اندر بھی سزا ہے، لیکن سزا اگر انسان غلط کرے گا تو اس کو چوہا، بلی، چھچندر اور بھینس اور طرح کی جانوروں کا ذکر آتا ہے، ان چیزوں کے اندر اس کا جنم ہوگا اور اس کو بھی سزائیں ملیں گی۔ لیکن اسلام کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اس کو انسان ہی کا جنم ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، جیسا غلط کرے گا اسی کے مطابق اس کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اب دنیا کے اندر ذرا حالات دیکھیے، ان دونوں جہنم کو دیکھیے، دنیا کا بھی یہ جیل کیا ہے، جہنم ہے۔ آپ جائیے جیلوں کے اندر، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میں آج تک میں جیل میں نہیں گیا تھا، کبھی نہیں، اور کبھی اس طرف ذہن گیا بھی نہیں تھا، کون جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے کسی کا بھی دماغ اس طرف جا ہی نہیں سکتا کہ ارے اتنی چیزیں دیکھنے کی چیزیں، وہ جیل دیکھنے کی کوئی چیز تھوڑی ہے۔ لیکن کوئی اپنا جب جیل میں جاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ ہم دھرتی میں ایک دیکھیے کیا ہے، ایک دنیا کا جیل ہے کہ یہاں سے آپ کو ملنے کی اتھارٹی ہے، اجازت ہے کہ آپ مل سکتے ہیں، بیوی مل سکتی ہے، بچے مل سکتے ہیں، فرینڈ مل سکتے ہیں، آپ ملاقات اس سے کر سکتے ہیں، دنیا کے بارے میں بتا سکتے ہیں، باہری کے بارے میں بتا سکتے ہیں کیا حالات ہیں، اس کو آپ کچھ لے کر کے کھلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ جہنمیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ذرہ برابر مدد نہیں کر سکتے۔ جہنمیوں کی کچھ بھی مدد نہ آپ کر سکتے نہ فرشتے کریں گے، کوئی مدد نہیں۔ جب میں گیا
بنارس کے اندر میں نے بتایا تھا ابھی میں، جیل کے اندر جانے کا بڑا سسٹم ہے، اس کے بہت زیادہ آپ کو بہت سی چیزوں کو کمپلیٹ کر کے آپ کو اندر جانا پڑے گا۔ کورونا ویکسین آپ نے لگایا، جی آپ کو سرٹیفکیٹ جمع کرنی ہے، آدھار کارڈ ہے، جی آپ کو جمع کرنی ہے، آپ کو پھر پیسہ لگے گا۔ وہ بنارس کے سینٹرل جیل کے اندر ایک آدمی پر 20 روپیہ یا 30 روپے اس طریقے سے وہ پیسہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چیزیں، وہ جیلر جو ہوتا ہے جیل کا مالک، ان تمام چیزوں کو وہ پہلے چیک کرے گا، کمپیوٹر کے اندر ایڈ کرے گا، آپ کو وہ سرچ کرے گا یہ آدمی کیسا ہے، کہاں کا ہے۔ اس کے بعد پھر ملنے کی اتھارٹی کب دی جائے گی؟ جب قیدی، جس کو وہاں پہ بندی کے نام سے جانتا ہے، جیلوں کے اندر اس کو بندی کہا جاتا ہے، جب قیدیوں سے پوچھا جائے گا تم سے یہ ملنے کے لیے آیا ہے، کیا تم ملنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے ملنے دیا جائے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، تب پھر آپ کو ملاقات کرائی جائے گی، آپ کے ہاتھ کے اندر مہر لگائے جائیں گے، اور آپ کو 3 4 5 گیٹ کو کراس کر کے اندر جانا پڑے گا۔ اور وہ جو قیدی حضرات جیلوں کے اندر ہوا کرتے ہیں، وہ بھی کئی گیٹوں کے اندر رہا کرتے ہیں، اور 2 4 گیٹ کے بعد کراس کر کے وہ بیرک سے باہر نکالا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں کی ملاقاتیں کرائی جاتی ہے، اور پھر یہاں پہ اپنے معاملات رکھے جاتے ہیں۔ پھر ٹائم ختم، وہ جیل، وہ قیدی لوگ اپنے اپنے بیرک میں چلے جاتے ہیں، اور جو باہر سے ملنے والے آتے ہیں وہ پھر اپنے دنیا میں باہر نکل آتے ہیں۔ جب آپ جیل کی دنیا میں آپ جائیے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ دنیا کے اندر واقعی بچ بچا کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، آپ جا رہے ہیں راستے میں، آپ کے بیگ کے اندر افیم رکھ دے، پولیس کوئی بھی رکھ دے، آپ کا دشمن رکھ دے اور پولیس کو انفارم کر دے، وہ آپ کو پکڑ لے اور وہ افیم اور نشے والی چیزیں دیکھ لے تو آپ کو گرفتار کر دیا جائے اور آپ کو جیل کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت سے مجھے اللہ، اے اللہ دنیا کے اندر جو مصیبت اللہ اس سے سلامت رکھ، اے اللہ جو آخرت کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہے اس سے اللہ مجھے سلامت رکھ، حفاظت رکھ، اے اللہ ان تمام تکلیفوں سے اللہ مجھے بچائے رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جیل کے اندر جب آپ جائیے گا، اللہ کے قسم وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں، چوری نہیں کرنا چاہیے، ڈکیتی نہیں کرنا چاہیے، غلط کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تو دنیا ہے۔ آپ باقاعدہ آپ کے اوپر غلط الزامات لگا کر کے آپ کو جیلوں کے اندر بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا کا یہ قانون ہے، جس کی بولی، جس کی زیادہ آواز اچھی ہے، بولنے میں زیادہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، آپ کے پاس 2 آدمی آئے اور دونوں نے اپنا معاملہ رکھا، اللہ کے رسول یہ زمین میری ہے، ایک نبی کا اللہ کے رسول نہیں یہ زمین میری ہے۔ آپ نے فیصلہ سناتے وقت فرمایا تھا سنو، مجھے تم دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی ہے، میں نے دونوں کی باتیں تو سنی ہے، لیکن جو بولنے میں زیادہ چرب زبان ہے، جو اپنی باتیں اچھی طریقے سے رکھ پایا ہے، میں بحیثیت انسان ہونے کے میں فیصلہ اسی حق کو سنا رہا ہوں۔ لیکن سن لو، اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے تو سمجھ لو میں اسے جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجیے، یہ دنیا ہے، حقیقت تو دل کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انصاف تو وہاں ہوگا، یہاں انصاف یہ دنیا والے کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی کو قتل کریں، مرڈر کریں، ایک کو کریں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پھانسی کی سزا دی جائے گی، 2 کو کریں پھر بھی آپ کو قتل کر دیا جائے گا، 10 کو کریں پھر بھی آپ کو مار دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی سسٹم دنیا میں نہیں ہے کہ آپ نے 10 کو قتل کیا آپ کو 10 بار مارا جائے گا اور 10 بار
آپ کو زندہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ سسٹم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا سسٹم ہے، اگر آپ نے 100 لوگوں کو قتل کیا ہے تو آپ کو 100 مرتبہ مارا جائے گا اور 100 مرتبہ آپ کو زندہ کیا جائے گا، کیونکہ انصاف کا ترازو اللہ کے پاس ہے، وہی انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف کا مالک بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسرا اتنا زیادہ انصاف نہیں کر سکتا ہے۔ جہنم کا وہ منظر وہاں پہ ہے۔ اور یہ دیکھیں دنیا میں کوئی معاملات ہو، کھلانے پلانے کا کوئی سامان آپ نے پہنچا دیا، پیکٹ کا سامان وہ بھی چیک ان کر کے جاتا ہے، آپ کوئی سامان لے کر کے جائیے، وہ سارے سامان کو چیک کیا جاتا ہے، سامان چیک کرنے کے بعد پھر لے جاتا ہے، پھر باقاعدہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو تھوڑی سی آسانی ہے، آرام ہے، آپ سے اگر ان سے تعلقات ہیں، ملے ہوئے ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں تو وہاں پہ آرام دیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ جیل ہے، دنیا کے جیل کے اندر بہت سارا آرام ہے، لیکن پھر بھی تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ آدمی ایک بیرک کے اندر 50 44 88 100 آدمی ایک ایک کمرے کے اندر بند رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ صحیح سے ان کو کھانا ملتا ہے، نہ صحیح سے رہنے کی جگہ ہے، نہ آپ کو کوئی آرام دہ جگہ ہے، نہ صحیح سے لیٹرنگ اور باتھ روم ہے۔ آپ جو آدمی جیل کے اندر جاتا ہے وہ آدمی بہت افسوس کرتا ہے، لیکن زیادہ تر معصوم لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں۔ آپ کو معلوم ہے زیادہ تر معصوم، غلط نہیں کیا ہے، پھنسا دیا گیا ہے، جیل کے اندر بند ہے، اور جو مجرم ہے باہر گھوم رہا ہے، باہر گھوم رہا ہے، پیسے کے بلبوتے پہ، شوش کے بلبوتے پہ اور اپنی دادا گیری کے بلبوتے پہ باہر گھوم رہا ہے۔ جو حقیقت کے اندر اس نے وہ کام کیا ہے وہ باہر گھوم رہا ہے، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اندر ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا معاملہ ہے، جو جج فیصلہ سنانے والا ہوتا ہے وہ بس ظاہری چیز دیکھتا ہے اور فیصلہ سنا لیتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، انہ علیم بذات الصدور، میں تو دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہوں۔ اگر میرے پاس کوئی مجرم آئے گا، کوئی میرے پاس سزا، میرے پاس کوئی قیدی آئے گا، مجرم آئے گا، گنہگار آئے گا، میرے پاس عدالت کے اندر جب اس کو لایا جائے گا اور جب میں اس کے سامنے کہوں گا تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، وہ کہے گا کہ اللہ نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے؟ آپ کے فرشتوں نے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے والوں نے اس سے مسٹیک ہو گئی ہوگی، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس سے خطا ہو گئی ہوگی، اس نے غلط لکھ دیا ہوگا۔ اللہ کہے گا چلو ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے فرشتے نے غلط بھی لکھ دیا ہوگا، لیکن اچھا بتاؤ تم کیسے مانو گے؟ انسان کہے گا کہ اللہ اگر میرے جسم سے کسی بھی عضو سے تم گواہی دلوا دو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، سنو اے مجرمین، اب تمہارے ہاتھ بولیں گے، اب تمہارے پیر بولیں گے، اب تمہاری زبان، اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگانے والے ہیں، اب تمہارے جسم کے الگ الگ اعضاء بولیں گے، تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا، تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا، تیری جسم کے ہر انگ سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان کے پر مہر لگائے گا، قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آئی سیماپور کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا، اب تیری زبان ہماری زبان نہیں چلے گی، مجرمین کی زبان نہیں چلے گی۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کے پیروں سے پوچھے گا، اے پیر تو بتا، اے قدم تو بتا، کیا تو زنا کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، شراب کے اڈے میں گیا یا نہ گیا، چوری کرنے گیا یا گیا نہ گیا؟ اے پیر ذرا یہ بتا، ڈانس کی جگہ پہ تو پہنچا یا نہ پہنچا؟ وہ پیر چلا کے کہے گا اللہ ہاں، یہ پیر تو شرابوں کے اڈوں میں گیا، یہ تو زنا کاریوں کے اڈے میں گیا، یہ تو غلط کاموں کے پاس تو یہ پیر گیا۔ پھر اللہ کہے گا کیا یہ مسجدوں میں گیا نہ گیا؟ آسان سن کر کے یہ مسجدوں کی طرف یہ قدم جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ پیر کہے گا کہ اللہ نہیں،
بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا، باقی نماز سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا۔ آپ کے پیر بولیں گے، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے ایک اعضاء کان بھی جواب دیں گے۔ اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ گانا سنا کرتا تھا، اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا، لڑکیوں سے راتوں بھر باتیں کرنے والا یہی شخص ہے۔ اے اللہ تو نے کان دیا، اس نے قرآن کی تلاوت کو نہ سنا، تو نے زندگی دی ہے، اس کان کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے۔ اللہ تو نے یہ آنکھ دی ہے، آنکھ بھی چھینک کر کے کہے گے اللہ اسی آنکھ سے یہ فلمیں دیکھا کرتا تھا، اسی آنکھ سے یہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، اسی آنکھ سے لڑکیوں کی ننگی تصویریں بھی دیکھا کرتا تھا۔ اے اللہ یہی آنکھ ہے جس سے انہوں نے بہت سی غلط چیزوں کو دیکھا، لیکن اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کو، قرآن کو نہیں دیکھا۔ اے اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھا، اے اللہ مدرسوں میں جا کر کے مدارس کے اب مدرسوں کے بچوں کو پر نظر نہیں ڈالی کہ کس طریقے سے اسلام کی تعلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی۔ اے اللہ اس کی نظر دنیا کے چکا چوند پر پڑی تھی، اے اللہ اس کی نظر دنیا کی خوبصورتی میں پڑی تھی۔ یہ کبھی بمبئی گیا، کبھی گوا گیا، کبھی کہاں گیا، کبھی کہاں گیا، کبھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی، کبھی اس ہیروئن کی تصویر دیکھی۔ اللہ کہے گا اب تو مجرم ثابت ہو گیا ہے۔ انسان کہے گا ہاں، لیکن اب وہ چیخ کر کے جو کہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کر کے کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اے میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو، کیوں میرے خلاف تم بول رہے ہو؟ میں نے تو تیرے لیے کیا ہے، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا، اے پیر میں نے تیرے لیے کیا، میری آنکھیں میں نے تیرے لیے کی ہے۔ اب چیخ کر کے جو جواب دے گا اس کو سنو، جواب میں کہے گا کل تو میں بول نہیں پاتا تھا، مجبور تھا، تم غلط کام کرتے تھے، چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے، میں بول نہیں سکتا تھا، تم غلط کرتے تھے، مجھے بیکار لگتا تھا، تم لڑکیوں کے اوپر تم ہاتھ ڈالتے تھے لیکن میں بول نہیں پاتا تھا، تمہاری نظریں غلط جگہوں میں جایا کرتی تھی، میں بول نہیں پاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی فراہم کی ہے، مجھے طاقت دی ہے، اب اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں، اور میں بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب میں تیری کرتوت کو بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، جب اس کے سامنے اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے جسم کے پارٹ بولیں گے، اللہ کے پاس کتنا پاور ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ سب بولے گا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے